ٹو سی یو کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں جلاؤ گراؤ احتجاج توڑ پھوڑ، کہیں جی ایس کے اوپر حملہ، اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر ہاؤس سمیت ملک کی اہم عمارتوں پر، مختلف مقامات پر جو عوامی اور سرکاری عمارتوں پر حملے، یہ سب آپ نے دیکھا۔ اور اس کے بعد حکومت کو بحالت مجبوری آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلانا پڑا، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور اسلام آباد میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر آرٹیکل 245 کے تحت فوج تعینات ہوئی، اس کے بعد آپ کو پتا پھر حالات بھی جو ہیں وہ کنٹرول میں آئے۔ لیکن اس کے بعد جو ہائی کورٹس میں کچھ کیسز چلائے گئے، عدالتوں نے کچھ کیسز سنے جو انسانی بنیادی حقوق سے متعلق تھے، اس حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں عقیل بھائی، موجود ہیں، صحافی ہیں، 92 سے سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں، بڑے آئینی اور قانونی معاملات پر ان کی بڑی گرفت ہے، خاص طور پہ عدالت کے اندر۔ تو آج ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقیل بھائی یہ بتائے گا کہ 245 کے بعد جب ملک میں اس طرح کی ایمرجنسی کی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر عدالتیں کس بنیاد پر اور کیسے مقدمات سن سکتی ہیں اور کیسے نہیں سن سکتی ہیں؟ دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 245 جو ہے وہ اس میں بڑا کلیئرلی اس کا جو پوائنٹ 3 ہے اور 4 ہے، اس میں بڑا واضح طور پر دو چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ آرٹیکل 199 جو کہ ہائی کورٹس کو جوریڈکشن دیتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 184(3) جیسا ہی ہے، لیکن 184(3) سے زیادہ پاورفل اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت آپ عوامی مفاد کے، ضمانتوں کے مقدمات، جو دوسرے مقدمات ہوتے ہیں، وہ آپ ہائی کورٹس میں لے جا سکتے ہیں۔ تو اب آرٹیکل 245 کا پوائنٹ 3 کے تحت اگر جب جن علاقوں میں 245 لاگو ہو جائے، جن علاقوں میں اس کا نفاذ ہو جائے، وہاں پر کے جو لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی، وہاں کے جو مقدمات ہوں گے، ان مقدمات کو آپ 199 کے تحت ہائی کورٹس میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ لیکن اچھا، پھر ایک چیز اور بھی ہے، اگر ان علاقوں میں پہلے سے 199 کے مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہوں تو ان کو بھی ہم کہہ دیں گے کہ ان پر بھی کارروائی روک دی جائے گی جب تک وہ 245 لگا رہے گا۔ بنیادی طور پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک جو بنیادی حقوق ہیں وہ سسپینڈ تصور کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر عدالتیں فوری طور سے اس طرح سے ایکشن نہیں لیتی۔ لیکن اس کے برعکس جو ہم عدالتوں سے اکثر سنتے ہیں کہ آئین کے پابند ہیں، آئین کے اوپر عمل درآمد کے پابند ہیں، ہمارا کام ہے عدالتیں کہتی ہیں کہ آئین کے اوپر عمل درآمد کروانا، تو اس شک کو میرے خیال سے عدالتوں نے تسلیم نہیں کیا۔ شاید عدالتوں نے اس معاملے میں آئین کی تھوڑی سی خلاف ورزی کا کہہ دیا، بلکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات چل رہے تھے تو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی جانب سے کہا گیا کہ جناب 245 لگ چکا ہے، 199 کی اپلیکیشنز آپ انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ تو آگے سے جج صاحب نے کہا کیوں، کوئی مارشل لا لگ گیا ہے؟ یعنی کہ جج صاحب نے اپنی ریٹ کو منوانے کے لیے جو آئین کی ریٹ تھی اس کے اوپر تنقید کر دی، جو کہ جج صاحبان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر آئین کے اندر جو چیز لکھی ہے آپ اس کی مصلحت کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ ایک مصلحت کے تحت، اس کے پیچھے مصلحت کیا ہوتی ہے؟ 245 کیونکہ ایمرجنسی ہوتی ہے، فوج کو بلایا جاتا ہے، تو ان حالات کے اندر اب فوج نے امن قائم کرنا ہے۔ اب وہ اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جلاؤ گراؤ نہ کرے، جس کو ہم چاہیں پکڑ کے اندر کر دیں، جس کو چاہیں پکڑ کے جناب اس کو گرفتاری ڈال دیں، ایم پی اوز کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، مختلف مقدمات میں گرفتار کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا کام عمل لانا ہوتا ہے۔ اس طرح تو ایک طرف سے گرفتاریاں ہوتی رہیں گی، دوسری طرف سے عدالتیں ان کو اگلے نیکسٹ ڈے ان کو چھوڑتی رہیں گی، تو پھر وہ جو 245 عمل لانے کے لیے جو کام کیے، جو نفاذ کیا جاتا ہے، وہ عملی طور پر بے اثر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے آئین کے آرٹیکل 245 میں یہ بڑا واضح ہے کہ 199 کے تحت عدالتیں مقدمات نہیں سنیں گی۔ کسی کو اگر کوئی بہت بڑی شکایت ہو تو وہ سپریم کورٹ آ سکتا ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ کے اوپر ایسی کوئی گردن نہیں ہے۔ اچھا، یہ صرف ہائی کورٹ تک؟ صرف ہائی کورٹ تک۔ اچھا عقیل بھائی، یقیناً یہ تو 245 کے بعد کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہو پنجاب انتخابات کے کیس کی سماعت چل رہی تھی سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر پی ڈی ایم اور مولانا فضل الرحمان کا دھرنا چل رہا تھا۔ تو اس وقت چیف جسٹس پاکستان نے کچھ ریمارکس دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو آئین ہے اس پر ہم ممکنہ طور پر اس وقت جو آئین ہے اس پر نہیں چل سکتے، اور وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے، میرا خیال ہے، اور اس سچویشن میں انتخابات مشکل نظر آتا۔ وہ ایکچولی وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے اس کے اوپر؟
دیکھیں پی ٹی آئی کی جانب سے ایک اپنی خواہش یعنی عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی جو خواہش ہے اس کی تکمیل کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا. سب سے پہلے اسمبلیاں توڑی گئیں ان کو، یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پنجاب کا الیکشن کروائیں. بھائی پنجاب کی تو آپ کو گورنمنٹ چاہیے نہیں. اگر پنجاب کی گورنمنٹ آپ کو چاہیے تو پنجاب یا کے پی کے کی تو آپ نے اسمبلیاں توڑی گئی. آپ کے پاس تو دونوں گورنمنٹس تھیں اور آج ابھی تک آپ حکمران ہوتے. صرف عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی خواہش کے لیے ہی اسمبلیاں توڑی گئیں. اچھا اب عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اسمبلیاں توڑ دی گئیں تو پھر الیکشن کا مطالبہ کیا گیا. اب جب الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا گیا، مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہوا نظر آیا تو پھر انہوں نے کہا جناب پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کروائے جائیں تاکہ اگر پی ٹی آئی جیتی ہے، اگر نہیں جیتی تو پھر تو بات ہی اور ہے نا، پھر تو وہ پی ٹی آئی الیکشن کے نتائج کو تسلیم ہی نہیں کرے گی. لیکن اگر پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہے اپنی مرضی کے مطابق تو پھر وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہمارے پاس میجورٹی ہے، اکثریت ہے، اب عوام کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، فیڈرل الیکشن بھی کروائے جائیں. اچھا اس ساری روزات کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی شروع سے کوشش ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم، یا عمران خان کی شروع سے خواہش ہے کہ میں ہی دوبارہ وزیر اعظم کی سیٹ پر فوری جلدی جتنی جلدی ممکن ہو سکے میں بیٹھ جاؤں بس. اب جب سپریم کورٹ میں یہ الیکشن کا معاملہ فروری میں آیا تھا، فروری سے لے کے آج مئی آ گیا، تقریباً 3 مہینے ہو گئے. ہر دفعہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہی کہا گیا کہ جناب 90 دن آئین میں 90 دن لکھے ہیں، آپ الیکشن کروائیں. پہلے انہوں نے عدالت سے 1 اپریل کا فیصلہ لیا، متنازع ہوا جو بھی ہوا، 4-3-2-2-3 والی ریشو سامنے آئی. پھر انہوں نے دوسرا فیصلہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے کہنے لے لیا 4 اپریل کو، جس میں 14 مئی کے الیکشن کی تاریخ دی گئی. اسی دوران سپریم کورٹ نے ایک نئی اپلیکیشن انٹرٹین کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ مذاکرات کریں. اس مذاکرات میں بھی وہ شروع سے ہی جانے کو تیار نہیں تھے. عدالت کے کندھوں پر بیٹھ کر وہ چاہ رہے تھے کہ ہم وزیر اعظم بن جائیں کسی طرح. شروع میں میرے خیال سے جس طرح سے ہمارے چیف صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف صاحب، ان کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ خود سے فیصلہ کرنے کی بجائے جو ان کے ساتھی ججز ہیں ان کے مشوروں کے اوپر چلتے ہیں. تو ان ججز نے شروع میں ان کو مشورہ دیا ہے کہ نہیں جناب ہم الیکشن کروا لیں گے، آئین میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے جو بھی ہے، 90 دن کا مینڈیٹ ہے، ہم نے کروانے ہیں الیکشن. تو چیف صاحب نے اور بینچ نے جو ہے وہ اس شک کو سامنے رکھتے ہوئے، صرف اس شک کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشنز کا شیڈول دے دیا. پہلے الیکشنز کا اعلان آرڈر کر دیا، پھر الیکشن کا شیڈول دے دیا دوسرے آرڈر میں. اب جب آئیڈیا ہوا کہ بھائی یہ تو پاسبل نہیں ہے، جو کہ الیکشن کمیشن پہلے سے کہہ رہا تھا کہ آپ صرف 90 ڈیز کو نہ پڑھیں، آپ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ جو الیکشن کی کلوز ہے آئین کی اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ صرف الیکشن نہیں کروانے جیسے تیسے ہوتے ہیں کروا دو، نہیں، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ بھی الیکشن کروانے ہیں. ماحول سازگار کرنا ہے. اس ماحول کو سازگار کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ پہلے سے تمام اقدامات کریں. اب پہلے تو عدالت نے اس سازگار ماحول کو مانا نہیں. اب جب دیکھ لیا کہ کچھ نہیں ہو رہا، ماحول سازگار نہیں ہو رہا، جلاؤ گراؤ شروع ہو گیا، پکڑم پکڑائی شروع ہو گئی، لکا چھپی شروع ہو گئی پی ٹی آئی اور حکومت کی. اس کے بعد اب جب پھر پی ٹی آئی نے یہی روزات دہرائی اس دن مقدمے کیس کے اندر کہ جناب الیکشن کروائے جائیں، عدالت کا آرڈر ہے وہ فائنل ہو چکا ہے، تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے ان کو ایک قسم کی شٹ آف کال دی میرے کو خیال سے کہ بھائی بس کرو یار، الیکشن اس صورتحال میں ممکن ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے 90 دن والا ایشو ضرور اپنی جگہ، 90 دن کی ڈیمانڈ آرڈر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر موجودہ صورتحال میں الیکشن ہوں گے تو مانے گا کون؟ امن کے بغیر، انہوں نے کہا کہ امن کے بغیر الیکشنز نہیں ہو سکتے. یہ چیف صاحب کے الفاظ تھے. جب تک امن نہیں ہوگا الیکشنز کو کون مانے گا؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جنگ لگ جائے تو الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے اوپر بھی آئین خاموش ہے. کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ جنگ میں بھی الیکشن ہوں گے اور کہیں پر یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جنگ میں نہیں ہوں گے. تو بیسیکلی انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور یہ پہلی دفعہ شٹ آف کال نہیں دی، انہوں نے 2-3 دفعہ جب مذاکرات کا کہہ رہے تھے تب بھی انہوں نے 2-3 دفعہ کہا کہ بھائی جا کے مذاکرات کرو، معاملات کو حل کرو، کسی طرح سے کول ڈاؤن کرو، یہ وزیر اعظم کی ضد چھوڑ دو. اگر الیکشن ہوں گے تو آپ وزیر اعظم بنیں گے، لڑ کر آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. یہ کوئی جنگ نہیں ہونی، جمہوریت کے تحت آپ کے الیکشنز ہونے ہیں اور الیکشنز کے لیے ماحول سازگار بنایا جاتا ہے. دوستو، عقیل بھائی نے جس طرح آپ کو بتایا آرٹیکل 199 میں کس طرح اختیار ہے ہائی کورٹس کے پاس اور کس طرح پھر جو
रिट पिटीशन या अपील का सुप्रीम कोर्ट में है, वो उस हवाले से आपको आगाह किया। इस हवाले से शायद कोई मीडिया या कोई यूट्यूबर आपको बताएगा, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ जो अदालती जो रिपोर्टर्स होते हैं या फिर जो वकला होते हैं उन्हीं को पता होता है कि किस तरह आइन और कानून की पासदारी की जा सकती है। साथ साथ अकील भाई ने यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ने पंजाब इंतखाबात के हवाले से केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो शटअप कॉल दी, उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी नई खबर होगी, इस हवाले से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।